جادو سے متاثر مریضوں کو اکثر ڈراؤنے خواب آتے ہیں، پریشان کر دینے والے خواب آتے ہیں۔ اس طرح کے خطرناک خواب ہوتے ہیں کہ اٹھ کر ان کو نیند نہیں آتی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جادو سے متاثر مریض جو ہوتے ہیں ان کو خواب میں کتے، بچھو یا ایسے جانور نظر آئیں گے جو خطرناک ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان پر حملہ کر رہے ہیں، یا خواب میں گوشت نظر آئے گا، خون نظر آئے گا، ڈرونے خواب، گندگی نظر آئے گی۔ تو اس طرح کے جب خواب آنا شروع ہو جائیں تو مریض بہت پریشان ہو جاتا ہے، یا خواب میں کچھ چیزیں ان پر حملہ کرتی ہیں، تنگ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر خواب میں کسی چیز نے حملہ کیا اور ہم نے اٹھ کر دیکھا ہمارے جسم پر خون نکل رہا تھا، یا اس طرح کی علامات بھی دیکھنے میں ملی ہیں۔ تو یہ ساری علامات اگر ظاہر ہو جائیں، مثلا آپ نے ڈرونا خواب دیکھا تو فوری کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے اٹھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں کندھے پہ آپ نے 3 بار تھو 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 یعنی پھونک ایسی مارنی جس میں تھوک کے ذرے ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرنے سے وہ خواب زائل ہو جائے گا، وہ اس بندے کو جس نے خواب زائل کیا نقصان نہیں دے گا جس کو برا خواب آیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ والا خواب آپ نے ہر بندے کو نہیں بتاتے پھرنا، گھر میں اٹھے بہو کو بتا دیا، بھائی کو بتا دیا، بھائی کو آیا تو بہن کو بتا دیا، اس کو بتا دیا، نہیں۔ یہ خواب اہل علم سے ذکر کرنا ہے، اور اگر تو کبھی کبھار یہ خواب آ رہا ہے تو اس کو اگنور کریں۔ اگر ایک ہی خواب ہے یا ڈرونا خواب بار بار آ رہا ہے، کافی وقت گزر چکا ہے، اس صورت میں پھر کسی ماہر معبر سے، عالم دین سے ذکر کریں جو واقعتاً عالم دین ہو۔ عام معاشرے میں یا ڈرانے والے لوگوں سے ذکر نہ کریں کہ اس خواب کو فوری جادو کے ساتھ جوڑ کے آپ کو مزید ڈرانا شروع کر دے، پریشان کرنا شروع کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں: اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفسیاتی خواب بھی ہوتے ہیں، سائیکلوجیکلی خواب بھی ہوتے ہیں، کہ وہ چیزیں جو سارا دن ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کئی بار انسان سٹریس میں چل رہا ہوتا ہے، ذہنی دباؤ میں چل رہا ہوتا ہے، گھبراہٹ میں چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، نفسیاتی مسائل کی وجہ سے بھی ڈرونے خواب آ جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کو جادو کے ساتھ بھی نہیں جوڑ سکتے، اور جادو کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، اس کو ڈائگنوز کر کے اس کے حل کی طرف جانا ہے۔ تو اگر ڈرونا خواب آئے تو اس کو زائل کریں، اگر بار بار خواب آ رہا ہے تو فوری اس کی تعبیر کی طرف جائیں، اس میں آپ کو سائن سمٹمز مل رہی ہیں۔ اگر کوئی شیاطین یا جنات آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ صبح و شام کے اذکار کی پابندی شروع کریں، دعاؤں کی پابندی شروع کریں، قرآن پاک کی تلاوت سٹارٹ کریں، رمضان ہے تو روزے رکھیں، نیک اعمال جو آپ میں نیکیاں جو آپ چھوڑ چکے ہیں، جو سستیاں ہو رہی ہیں تو وہ سستیاں دور کر کے نیک اعمال کی طرف آئیں۔ اگر انسان پر پریشانی آئے، انسان پریشانی کی صورت میں اللہ کی طرف آ جائے تو وہ پریشانی بھی اس کے لیے نعمت ہے۔ اپنے خواب عام لوگوں سے ذکر نہ کیا کریں۔ ایسے کسی سے یوٹیوب سے نمبر دیکھا، آن لائن کسی سے نمبر دیکھا، وہ آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے خواب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ڈرانا شروع کر دیتا ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں سانپ دیکھا، بچھو دیکھا، وہ کہے گا او ہو آپ پہ تو بڑا سخت جادو ایکسپائر ہونے والا ہے، تو وہ آپ کو ڈرا سکتا ہے، پینک کر سکتا ہے۔ تو آپ نے خواب کا ذکر کس سے کرنا ہے؟ جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ بندہ مجھے مس گائیڈ نہیں کرے گا۔ وہ آپ کے قریب کو عالم دین ہو سکتا ہے، آپ کے عزیز و اقارب میں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، چاہت کرنے والے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمارا فائدہ کرے گا، ہمیں کبھی بھی مس گائیڈ نہیں کرے گا، اس شخص سے خواب ذکر کریں۔ اس صورت میں اگر بار بار خواب آ رہا، اگر کبھی کبھار آیا تو اس کو اگنور کریں، زائل کرنے کے بعد اس خواب کو بار بار ڈسکس بھی نہ کریں، ذہن میں بھی نہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اللہ کے نبی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری گردن یعنی سر کاٹ دیا گیا ہے اور اس سر کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ شیاطین تمہارے ساتھ خوابوں میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر زائل کرو۔ برا خواب کسی سے ذکر نہ کرو، یہ ہمیں قرآن و حدیث سے تعلیمات ملتی ہیں۔ تو جتنے لوگ جن کو برے خواب آ رہے ہیں، پریشان اس طرح کے ڈرونے خواب آ رہے ہیں، ان کو چاہیے صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں کی پابندی کریں، اور اپنے برے خواب کو ہر عام شخص سے ذکر نہ کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔